اس واقعے کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ پہلے یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو کہ وہ مصر کی حکومت کے اہم عہدیدار بن گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنے والدین اور بہن بھائی کو بھی وہیں بلا لیا تھا اور مصر میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر مصر میں ایک ایسا بادشاہ آیا جو اللہ کے وجود کا منکر، حد درجے کا ظالم اور مغرور تھا۔ یہ کافر بادشاہ اس حد تک بڑھا کہ خود معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں نے اپنی عبادت کرانے کا اعلان کر لیا۔ لوگوں سے اپنی عبادت کرانے کا کہنے لگا۔ یہی بادشاہ آج فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر دیا کہ ان پر آسانی سے حکومت کر سکے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ آگ ہے جو بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس آگ نے مصر کے سب گھروں اور لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب نے فرعون کو خوف زدہ کر دیا۔ اس نے اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو طلب کیا، اپنا خواب انہیں سنایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی: اے بادشاہ، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اہل مصر اس کے ذریعے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کوئی بچہ زندہ نہیں بچے گا، حکومت کو خطرہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جو ہی بنی اسرائیل کی کسی عورت کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوا اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اب بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کیا جانے لگا۔ آخر ان خوفناک حالات میں ایک خوبصورت نورانی چہرے اور دلکش جسم والا بچہ پیدا ہوا۔ یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ فرعون کے جاسوسوں کی نظروں سے اس بچے کو کس قدر بچایا جائے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دعا قبول کر لی اور ان کی طرف الہام کیا: اسے دودھ پلا، جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، ایک صندوق بنایا اور اس میں اپنے لخت جگر کو رکھا اور صندوق دریائے نیل کے موجوں کے سپرد کر دیا۔ صندوق آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے دور ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا: بیٹی، تم اس صندوق کے ساتھ چلتی جاؤ تاکہ معلوم ہو کہ کدھر جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے صندوق پر نگاہیں جمائے چلتی رہی، لیکن وہ صندوق اس طرح دیکھ رہی تھی کہ فرعون کے سپاہیوں کو اس پر شک نہ گزرا۔ صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں پانی پر تیرتا رہا۔ دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا، وہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ ایسے میں ملک اور چند نوکرانیاں ادھر سے گزریں۔ ان کی نظر صندوق پر پڑی، وہ تیزی سے اس طرف بڑھی اور اس کو دریا سے نکال لیا۔ انہوں نے وہ صندوق فرعون کی بیوی کے سامنے جا رکھا۔ فرعون کی بیوی نے صندوق کے اندر حرکت محسوس کی، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ صندوق کھول کر دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئی اور صندوق کے اندر ایک بچے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ جب اس کی نظریں بچے پر پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی اور اس نے فوراً بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کو بچے کی خبر ملی تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ بچے کو دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل گیا اور بیوی سے بولا: یہ کیا ہے؟ یہ کیا بچہ ہے؟ پھر وہ اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا اور ان سے بولا: اس بچے کو لے جا کر قتل کر دو۔ فرعون کی یہ بیوی سنتے ہی رونے لگ گئی۔ روتے ہی اس نے فرعون سے کہا: یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید ہمیں یہ نفع دے یا ہم اسے
اپنا بیٹا بنا لے۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرعون نرم پڑ گیا۔ اسے بھی احساس تھا کہ اس کی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، چنانچہ اس نے سپاہیوں سے کہا اچھا اسے چھوڑ دو۔ فرعون کی بیوی کی خوشی کی انتہائی نہ رہی۔ بچہ پرسکون انداز میں اس کے سامنے لیٹا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رونے لگا۔ فرعون کی بیوی سمجھ گئی بچے کو بھوک لگی ہے۔ اس نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا بچے کے لیے کوئی دودھ پلانے والی لائی جائے۔ نوکرانیاں گئی اور ایک دودھ پلانے والی لے آئی۔ اس نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن بچے نے دودھ نہ پیا۔ نوکرانیاں ایک اور دودھ پلانے والی کو لے آئیں، بچے نے اس کا بھی دودھ نہ پیا۔ فرعون کی بیوی پریشان ہو گئی کہ اگر اس نے دودھ نہ پیا تو زندہ کیسے رہے گا۔ اس نے نوکرانیوں کو حکم دیا اس بچے کو باہر بازار میں لے جاؤ، شاید تمہیں کوئی عورت مل جائے اسے دودھ پلا سکے۔ وہ اسے بازار میں لے گئی۔ بچے کو دودھ پلانے والی خواتین جمع ہو گئی۔ ہر ایک نے آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکی۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی تھی۔ بچے کی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ نوکرانیوں کے نزدیک آئی اور بولی میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کرے اور اس کی خیر خواہی بھی کرے۔ نوکرانی بولی کہاں ہیں وہ؟ ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں گھر تک لے آئی اور نوکرانیاں بچے کو لیے اندر داخل ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دیکھا لیکن انہوں نے اپنے دل میں قابو پا لیا اور اپنے بے پناہ خوشی کو بھی ان پر ظاہر ہونے نہ دیا۔ نوکرانیوں نے انہیں بتایا کہ انہیں بچے کے لیے دودھ پلانے والی تلاش ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو بڑے پیار سے ہاتھوں میں لے لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر دودھ پلانے کی کوشش کی۔ بچہ فوراً ہی دودھ پینے لگا۔ سبحان اللہ۔ نوکرانیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان میں سے ایک نوکرانی ایک خوشخبری سنانے کے لیے دوڑی۔ اس نے فرعون کی بیوی کو بتایا کہ ہم نے دودھ پلانے والی تلاش کر لی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آئے اور وہاں پہنچیں تو فرعون کی بیوی نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بچے کو محل میں رکھ کر دودھ پلائے۔ اس کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا مجھے افسوس ہے، میں آپ کے پاس محل میں نہیں رہ سکتی، میرے شوہر اور میرے بچے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر یہاں کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس پر فرعون کی بیوی نے کہا لیکن یہ بچہ تو آپ کے علاوہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں، پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جواب میں انہوں نے کہا میں بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، میں اسے دودھ پلانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیوی نے کہا اچھی بات ہے، یوں ہی صحیح، لیکن میری ایک شرط ہے، بچہ جو ہی دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچے آپ اسے میرے حوالے کر دیں گی تاکہ یہ محل میں پروان چڑھے اور میری نگرانی میں رہے۔ فرعون کی بیوی نے حکم جاری کیا، اس دودھ پلانے والی کی تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگائے گھر لوٹ آئی۔ جب دودھ پلانے کا زمانہ پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو محل میں بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں تو صحیح، اپنے بچے کو کسی کے حوالے کر دینا، کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے۔ آپ بہت باحوصلہ اور بلند اخلاق والے تھے، فقراء اور مساکینوں پر نرمی فرمانے والے تھے، مظلوموں کو کام آنے والے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ کے شہر کے ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دو آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک تو آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم یعنی قبطی سے تھا۔ اسرائیلی جو ہی آپ کو دیکھا بلند آواز میں مدد کے لیے پکارا، اے موسیٰ اس قبطی کے مقابلے میں میری مدد کریں۔ آپ ان دونوں کی طرف بڑھے اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ فرعون تک یہ بات پہنچ گئی کہ ایک قبطی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
اتنا اندازہ اسے ہو گیا کہ یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے۔ ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں فرعون ڈرتے ہوئے رات بسر کی۔ وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں فرعون کو معلوم نہ ہو جائے۔ دوسرے دن صبح آپ اسی واقعے کی وجہ سے پریشانی میں گم چلے جا رہے تھے کہ اچانک اسی اسرائیلی نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آج وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور آپ نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا، بلا شبہ تو بہت گمراہ شخص ہے۔ وہ بنی اسرائیل ڈر گیا اور اس نے خیال کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ جو ہی اسرائیلی نے یہ الفاظ کہے تو فرعون تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی کہ قبطی کے قاتل سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا موسیٰ کو تلاش کر کے اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک بھلا آدمی بھی موجود تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ جو ہی اس نے فرعون کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا، وہ دربار سے نکل آیا اور ایک مختصر راستے سے ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں گے، لہٰذا تو نکل جا۔ آپ اسی وقت شہر مصر سے نکل گئے۔ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں قبطیوں میں سے کوئی انہیں پکڑ نہ لے۔ آپ ڈرے اور سہمے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے اور ساتھ میں دعا بھی کر رہے تھے، اے میرے پیارے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ آپ مدین کی سرزمین تک جا پہنچے۔ آپ اس وقت بہت تھکے مادے اور بھوکے پیاسے تھے۔ آپ کو یہاں ایک کنواں نظر آیا۔ راستے میں آپ نے صرف درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آپ تھے بھی ننگے پاؤں، مسلسل چلنے کی وجہ سے جوتے گھس کر کہیں گر پڑے۔ آپ نے کنویں پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو وہ کنویں سے خود بھی پانی پی رہے تھے اور اپنی بکریوں اور دوسرے جانوروں کو بھی پلا رہے تھے۔ وہ سب اس کوشش میں تھے کہ آگے بڑھ کر پہلے اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں۔ کنویں سے کچھ فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان کے پاس بھی بکریاں تھیں، لیکن وہ مردوں کے ہجوم میں گھسنے سے عاجز تھیں اور ان لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے اور ان سے بولے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ہم ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم کنویں تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جب یہ سب جانوروں کو پانی پلا چکیں گے تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ ہمارے ابا جان ہیں لیکن وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ لڑکیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو کنویں کی طرف ہانکا اور کنویں کے پاس لے آئے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے جس کے تقریباً 10 آدمی اٹھا دے اس پتھر کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ دونوں لڑکیوں نے اس پر آپ کا شکریہ ادا کیا، پھر آپ اپنے گھر کی طرف چل دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلانے کے بعد پھر سائے میں آ بیٹھے۔ اس وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم اور نعمتوں کا سوال ان الفاظ میں کیا، اے میرے پیارے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ادھر دونوں بچیاں گھر پہنچیں۔ والد کو ان کے جلد واپس آ جانے پر حیرت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کو سارا ماجرا سنایا۔ تب ان کے والد نے ان میں سے ایک سے کہا، تم جاؤ اور اس اجنبی کو گھر لے آؤ۔ لڑکی اسی جگہ پہنچی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک آ کر اس نے کہا، آؤ، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کی مزدوری دیں جو آپ نے ہماری خاطر بکریوں کو پانی پلایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس غرض سے تو پانی پلایا نہیں تھا کہ اس کا معاوضہ لیں، یہ کام تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اس کے باوجود آپ لڑکی کے والد کی دعوت قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ ان کے والد کو سنا دیا۔ بزرگ نے پوری توجہ سے مکمل واقعہ سنا، پھر بولے،
ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے باپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکی اپنے والد سے بولی، ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، یہ اس میں بہترین ثابت ہوں گے، جو خوبیاں ایک مزدور میں ہونی چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ لڑکیوں کے والد کو یہ خیال پسند آیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اگر تم 10 سال پورے کرو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات خوشی سے قبول کی اور فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگران ہے۔ آپ ان کے پاس انتہائی اخلاص اور ایمانداری سے کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ اب آپ نے اپنے ملک واپس جانا چاہا، اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق آپ میں بہت بڑھ چکا تھا، اس کے علاوہ آپ اپنی قوم کے حالات بھی جاننا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے مصر واپس جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کے والد سے جواب ان کے سسر بھی تھے اجازت طلب کی، انہوں نے بھی وعدے کے مطابق اجازت دے دی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ راہ بھول کر راستے سے ہٹ گئے اور سفر کرتے ہوئے ایک ویران اور طویل صحرا میں آ پہنچے۔ وہاں نہ پانی تھا نہ درخت، رات ہوئی تو سردی کی شدت بڑھ گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے گھر والے پریشان ہو گئے، انہوں نے آگے چلنے کے بجائے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردی شدید ہوتی گئی، اچانک آپ کو پہاڑ کے دامن میں آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ آپ وادی طویٰ میں جا پہنچے، لیکن انہیں جو آگ نظر آ رہی تھی وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو نور تھا۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا نور نہ دیکھا۔ آپ ابھی حیرت زدہ ہی تھے کہ ایک آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہو گئے۔ ابھی آپ اسی کیفیت سے دوچار تھے کہ آپ نے دوبارہ وہی آواز سنی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے اور بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، بے شک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی براہ راست کسی واسطے کے بغیر ان سے مخاطب ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً قیامت آنے والی ہے جس کا وقت میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات فرما کر آپ کو قیامت کے لیے کوشش کرنے کی رغبت دلائی گئی، ہر اس شخص سے دور رہنے کی تلقین فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ انہیں برہان اور دلیل دی جائے تاکہ اہل مصر اگر انہیں جھٹلائیں تو وہ انہیں دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں سے اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اسے پھینک دے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم مانتے ہی لاٹھی زمین پر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جو نہایت تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو اس سے ڈر کر بھاگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر آواز دی، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ اور اسے پکڑ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس کی اصلی حالت
میں ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ جو ہی آپ نے اس اژدہے کو پکڑا وہ اژدہا پھر اسی طرح لاٹھی بن گیا جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ دو معجزات عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ نے اللہ سے عرض کی میری بنسبت میرا بھائی ہارون اور زیادہ فصیح بیاں ہیں، اس لیے آپ کو اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریک کار بنا دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ایک تیسری گزارش یہ بھی کی کہ ان کی زبان کی گرو کھل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کھجور یا موتی کے بجائے آگ کا انگار منہ میں ڈال دیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے تاکہ میں رسالت کا حق ادا کر سکوں، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تمام گزارشات قبول کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے، چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کی راہ اختیار کی۔ یہ واضح ترین معجزات اور نشانیاں بھی فرعون کو رائے راست پر نہ لا سکی۔ فرعون اور اس کے وزیروں نے کہا واقعی یہ شخص تو کوئی ماہر جادوگر لگتا ہے۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں کہ لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لے، ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو اس کی خلاف ورزی کرنا، ایک کھلے میدان میں ہمارا مقابلہ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے اس موقع پر فرعون لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ رکھتا اور لوگوں کی موجودگی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عطا کردہ معجزات دکھانے کا خوب موقع مل سکتا۔ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ فرعون نے پورے ملک سے ماہر ترین جادوگر جمع کر لیے۔ سب لوگ بھی اس مقرر دن جمع ہو گئے تاکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھ سکیں۔ فرعون اور اس کے سارے درباری بھی پہنچ گئے۔ فرعون نے پورے ملک میں منادی کرا دی لوگ کیوں نہ پہنچے، وہ ایک بہت بڑا میدان تھا۔ جب اس میں جمع تھے ہر کوئی اس عجیب ترین مقابلے کا انجام جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ آخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام میدان میں پہنچ گئے۔ دوسری طرف سے فرعون کے جادوگر بھی آ گئے۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے صفِ سیدھی کر لی۔ جب جادوگر مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے بولے اے موسیٰ تو پہلے ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی ساری رسیاں پکڑ لیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ اب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو زمین پر پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان سانپوں اور اژدہوں سے بھر گیا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کچھ خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نگل جائے گی۔ اس کو جو کچھ انہوں نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی۔ لاٹھی زمین پر گرتے ہی ایک خوفناک اژدہا بن گیا اور اس عظیم اژدہے نے نہایت تیزی سے سب سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور ادھر جادوگروں کا بھی مارے حیرت کے حال برا تھا۔ جادوگر جان گئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہیں اور فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تمام سانپوں اور اژدہوں کو نگل چکی تھی۔ اس نظارے کو دیکھ کر فرعون کو زبردست دھچکا لگ گیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے پر
وہ حواس باختہ ہو گیا، حد درجے پریشان ہو گیا اور مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ